بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرا اللہ اس عبادت پہ، شب جمعہ سعادت پہ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جن مرحومین کو آپ ذہنوں میں یاد کیے ہوئے ہیں، جن مرحومین اور مرحومات کو تعلق آپ کے ساتھ ہے، ہماری خانوادہ کے ساتھ ہے، بالخصوص سیدہ انیس فاطمہ اور سیدہ حسن نصر اللہ، میرے مالک ان تمام مرحومین و مرحومات کو بروز قیامت شفاعت آل محمد علیہ السلام نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرما۔ میرا مولا ہمیں آخری سانس تک معرفت آل محمد عطا فرما، ولایت معصومین عطا فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کی معرفت مولا کا انتظار اور دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے میں ابتدائی گفتگو میں اس امام بارگاہ باب الہدایہ، اس کے خدمت گزاران، اس کے متعلقین، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت اور وسیلے کے ساتھ آپ مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کتاب سے ایک ایسی شہرہ آفاق آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اس بارگاہ کے نام کے ساتھ ہے۔ یہ آل ہے کیونکہ باب الہدایہ ہوتا ہی اہل بیت کا دروازہ ہے۔ خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں خدا وہ ہوں جو تمہارے لیے بناتا ہوں امام، اور کس لیے بناتا ہوں؟ یہدون بامرنا، تاکہ وہ میرے حکم سے تمہیں ہدایت کر سکے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، پھر میں ان کی طرف وحی کرتا ہوں، اقامت صلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ ایک خاص صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ ایک خاص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کیونکہ وہ میرے بڑے پرانے عبادت گزار ہیں۔ مذہب جعفریہ کا مسلمانوں کے تمام فرقوں سے جو ایک بنیادی فرق ہے وہ عقیدہ امامت کا فرق ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اتحاد بین المسلمین پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پر اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور ادا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں صاحبان، ہم سارے مسلمان، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ یہ اتنا شہرہ آفاق جملہ ہے، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا پڑھا ضرور ہوگا کہ اتحاد اس بات پہ کرنے کی کوشش کی جاتی جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم عبادت ایک قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اور ہمارا نبی ایک ہے، تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ادھورا جملہ ہے، اسے پورا کیجئے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا اللہ کی وحدانیت پہ نہیں ہے، جھگڑا رسول کی رسالت پہ نہیں ہے، جھگڑا قرآن کی صداقت پہ نہیں ہے، جھگڑا کعبہ کی عبادت پہ نہیں ہے، اختلاف ہے امام کی امامت پر۔ یہ ہے وہ بنیادی اختلاف۔ جب تک اس بنیادی اختلاف پہ بات نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے۔ آج اگر کوئی ہندو ہم سے آ کے کہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ وضو کے بعد مسح کیوں کرتے ہیں، تو ہم فوراً اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ جزو ہے ہماری عبادات کا، تو ہم سے مسح پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ مسح تو نماز کا مقدمہ ہے، نماز کے لیے ہے۔ مسح تو وضو کے بعد ہوتا ہے، اور وضو نماز کے لیے ہوتا ہے، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم سے بات کرنی ہے تو پہلے اللہ کی وحدانیت پہ بات کر۔ بسم اللہ۔
تو پہلے ہم سے اللہ کی وحدانیت پہ بات کرنا، ہم سے بحث کر اللہ کی یکتائی پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ بات کر۔ آج کو عیسائی ہم سے کہے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ کیسے پہنچ گیا، ہم اس سے کہیں گے سلمان تو علی کا نوکر ہے۔ پہلے تو علی پہ بات کر، پھر تو نبی پہ بات کر۔ تو جیسے کسی کو ہم جز میں بات نہیں کرتے جب وہ کل پہ بات نہ کرے، آج ہم سے پوچھتے ہو کہ ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو، ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ ہم پہ ماتم پہ بحث بعد میں کرنا، زنجیر پہ بحث بعد میں کرنا، پہلے ہم سے غدیر پہ بات کرو۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے، بسم اللہ، مولا حسین آپ کو سنیے، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس سے کہا جزیات بات نہ کر، ہم ثابت کریں گے ماتم، ہم ثابت کریں گے زنجیر، ہم ثابت کریں گے کالے کپڑے پہنا، ہم ثابت کریں گے زلجنا نکالنا، ہم ثابت کریں گے علم کو چومنا، لیکن یہ سارے جزیات ہیں۔ ہمارے ساتھ کل پہ بات کرو، پہلے غدیر پہ بات کرو، فتق پہ بات کرو۔ لہذا الجھایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان چیزوں پہ الجھایا جا رہا ہے تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ اس حقیقت پہ نہ پہنچ سکے۔ ہم سے بات کرو عقیدہ امامت پر، جہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے۔ اختلاف نبی تک نہیں ہوا، اختلاف رسول کے بعد شروع ہوا ہے۔ امت اگر دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے تو نبی کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم امامت پہ بات کرتے ہیں، آپ ہم سے پوچھیں، ہم اپنے عقیدے پہ آپ کو دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، برہان، دلائل انبار لگائیں گے کہ ہم نے 12 امام مانے ہیں، بنائے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، میں خدا کہتا ہے امام بناتا ہوں۔ میں بڑی سلیس گفتگو کروں گا، آسان گفتگو کروں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ جب کسی فعل کا فاعل ہو جائے تو کوئی بھی اس کا فاعل اور نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہر فعل کے کئی فاعل ہوتے ہیں، دیوار بنی ہے یہ فعل ہے، اس کے کئی فاعل ہوں گے، یہ منبر کا بننا یہ فعل تھا، اس کے کئی فاعل ہوں گے۔ اس منبر پہ آ کے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مولانا بھی مجلس پڑھیں گے، کوئی اور خطیب آئیں گے، کوئی اور علماء کرام میں سے آئیں گے، وہ بھی مجلس پڑھیں گے۔ کسی فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، لیکن جس فعل کا اللہ فاعل ہو جائے، اب کوئی غیر اس کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، اب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس میں اللہ فاعل ہو گیا ہے۔ اب اس میں کوئی دوسرا فاعل لے کے آئیں گے تو اللہ کی وحدانیت پہ شک ہو جائے گا، اور جو اللہ کی وحدانیت پہ شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میں بڑے آسان طریقے سمجھانے لگا، جس کا فاعل اللہ ہو جائے کوئی اس کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ امام میں بناتا ہوں، نہیں بات وہاں پہنچی نہیں جہاں میں لے کے جانا تھا۔ خدا کہتا ہے امام میں بناتا ہوں، اس کا مطلب امام بنانا اللہ کا فعل ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے امام بنا لیا تو اس نے علی سے دشمنی نہیں کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ واحد مذہب جعفریہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اللہ نے بنائے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ منبر پہ اعلان کر رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اعلان کر رہے ہیں ہمارے امام اللہ نے بنائے۔ مقابلہ علی سے کرنا ہے تو ایسے ہی منبر پہ کہو کہ تمہارے امام بھی اللہ نے بنائے۔
رہے ہیں کہ ہمارے آئمہ اللہ نے بنایا. جیسے امت اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا سکتی. نبی بنانا اللہ کا کام ہے. نبی کے جانے کے بعد جب آخری رسول دنیا سے گئے تھے، ہمارے آخری نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، ہدایت کا نہیں. اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا تو پھر نبی کے بعد جتنی امت قیامت تک کے لیے پیدا ہوتی، وہ قیامت والے دن اللہ سے کہہ دیتی ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا. میرے اللہ اگر ہم گمراہ ہو گئے تو ہمارا کیا قصور، کیونکہ تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. اس کا مطلب ہے کہ گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. کہاں ہے؟ کہتے نظر نہیں آتا. ڈوب کے مر جا. کوئی چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے، کوئی نہ نظر آ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے آج تک کبھی کسی جگہ پہ یہ مباحثہ سننے کو نہیں ملا کہ آئیں شیطان کی غیبت پر دلیلیں دیں. ہم سے امام کی غیبت پر دلیل مانگنے والے، مجھے ابلیس کی غیبت پر دلیل دیں. اس پر یقین ہے کہ وہ ہے. ہم سے پوچھتے ہیں شیعو تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم پوچھتے ہیں تمہارا شیطان بھی تو نظر نہیں آتا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کی غیبت پر دلیل مانگتے ہو تو تمہیں بتاؤ شیطان نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم سے کہتے ہیں یہ شیعوں کی بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، ورنہ ایک امام ہر جگہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ملیشیا میں کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان. افریقہ میں شیطان، پاکستان میں شیطان. تو ایک شیطان ہر جگہ پہ کیسے چلا گیا؟ کہتے جی اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتا ہے. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. تو نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا نہیں. اگر ہادی نہیں ہوگا تو ہدایت کون کرے گا؟ کیونکہ گمراہ کرنے والا تو ہے، تو ہدایت کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اب امت محتاج ہدایت ہے. اب اگر وہ محتاج ہدایت ہے تو نبی کے بعد اب کون ہادی ہے جو امت کی ہدایت کرے؟ یہ ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال. جو نظریہ امامت کے قائل نہیں ہیں وہ بتائیں کہ نبی کے بعد ہدایت کون کرتا ہے؟ اگر خلیفہ ہدایت کرتا ہے وہ تو خود محتاج ہدایت ہے. ہاں اس پہ ہزاروں کیا، اس پہ لاکھوں دلائل دیے جاتے. خلیفہ وقت جو ہے وہ خود محتاج ہدایت ہے، کیونکہ اس نے خود نبی سے ہدایت لی، وہ خود امام سے ہدایت لینا چاہ رہا ہے. وہ سوال امام سے پوچھ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جسے میں امام بناتا ہوں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر جنہیں میں امام بناتا ہوں اس کی دوسری نشانی ہے خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے نبی پر اختلاف نہیں کرنا. اس نے امام کی نشانیاں کھول کے بنا دی کہ امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ بنائے گا، وہ منصوص من اللہ، منصوص من اللہ ہے، منصوب من اللہ ہے، اسے صرف اللہ بنائے گا. اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتا ہے، روایت نہیں کرتا. اور جب وہ ہدایت کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بامرنا، وہ اس کے حکم سے ہدایت کرتا ہے.
اور وہ اس کے حکم سے اس لیے ہدایت کرتا وہ اوحینا الیہم، کیونکہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ لو بھی امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے گا، وہ ہادی ہوگا، محتاج ہدایت نہیں ہوگا، وہ ہدایت کرے گا، ہدایت لے گا نہیں۔ اگر اس نے کسی سے ہدایت لی پھر وہ امام نہیں، کیونکہ امام محتاج ہدایت ہوتا ہی نہیں، وہ ہدایت کرتا ہے، خود کسی سے ہدایت نہیں لیتا۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ملائیشیا باب الہدایہ کا منبر اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں، ہمارے 12 اماموں میں سے کسی نے بھی کسی سے ہدایت نہیں لی، ہمارے کسی بھی امام نے کسی سے ہدایت نہیں لی۔ جو خاموش بیٹھے ہیں تمہاری خاموشی کا بندھن توڑو، ہمارے امام ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے، ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے، یہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پڑھتے۔ آپ خاموش ہو گئے کہ امام ہو کے ایک دوسرے سے نہیں پڑھتے۔ علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے، وہ بیٹی ہو کے عالمہ غیر معلمہ، یہی پہ ہاتھ رکھنا ماتمی، وہ منصب امامت پہ نہیں ہے، لیکن منصب امامت پہ نہ ہونے کے باوجود وہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کی بلا عالم دین تشریف فرمائے۔ عالمہ غیر معلمہ کا ترجمہ ہے ایسی عالمہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، جو کسی سے نہ پڑھی ہو، جس نے کسی سے تعلیم نہ لی ہو، جو کسی مدرسے میں نہ گئی ہو، کسی نے کسی سے علم نہ سیکھا ہو، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں رہ کے کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ کمال نہیں ہے۔ کس گھر میں جا رہے PhD رہتے ہو اور وہاں کوئی کہے میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ کمال ہے۔ یہ اس گھر کی عالمہ غیر معلمہ ہے جہاں علی جیسا خطیب منبر سلونی رہتا ہے، جہاں حسن جیسا قاری لوح محفوظ رہتا ہے، جہاں حسین جیسا خطیب نوکے سنا رہتا ہے۔ یہ علی کے گھر میں رہ کے غیر معلمہ، یہ حسن کی بہن ہو کے غیر معلمہ، یہ حسین کی بہن ہو کے غیر معلمہ، جو اتنے عالموں کے درمیان رہ کے غیر معلمہ ہو۔ امام اسے کہتے ہیں جس کی بیٹی بھی کسی سے نہ پڑھے وہ امام نہیں ہوتا، جو خود بیٹیوں سے پڑھا۔ جس کی بیٹی بھی کسی سے نہ پڑھے، عالمہ غیر معلمہ۔ ملیشیا مجھے ایک بندہ چاہیے جو میرے عقیدے کے ساتھ میرے عالمہ غیر معلمہ کا، عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے اللہ کی شاگردہ۔ ہدایت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جبلت میں ہدایت ہے۔ مچھلی کا بچہ دنیا میں آتے ہی جو تیرتا ہے وہ تیرنا سیکھتا نہیں، اس کی فطرت میں تیرنا ہے۔ ان کی فطرت میں ہدایت ہے، اور امام ہوتا ہی وہ ہے جسے گمراہی کا خوف نہ ہو۔ جسے کوئی گمراہ کر ہی نہ سکے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گمراہی کا خطرہ ختم ہو جائے۔ اچھا، شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو وہ مجسم طور پہ، وجودی طور پہ آ کے گمراہ نہیں کرتا، یہ تو طے شدہ ہے نا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر کسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے اسے باتیں سنا کے گمراہ نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کسی کو نماز سے روکا ہے تو وجودی طور پر آ کے اس نے اس کے آگے سے مصلی نہیں اٹھایا،
اسے بازو پکڑ کے نہیں روکا. اس کی رسائی کہاں تک ہوئی؟ وہ پہنچتا کیسے ہے؟ اب جب ہم نے اس کے بارے میں قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے وہ انسان کے نفوس تک رسائی رکھتا ہے. انسان کے نفس تک اس کی رسائی ہے. کیونکہ انسان 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے. ایک اس کا بدن، ایک اس کی روح. بدن مٹی سے بنا ہے. اس کے چاروں عناصر جو ہیں، جتنے بھی اس کے ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے زمینی ہیں. عناصر اربع: مٹی، پانی، آگ، ہوا. یہ علم کے نیچے جو دیا جلتا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ راز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے دیے کے اندر ہیں. چار عناصر سے مل کے بنا ہوا وجود یہ بدن ہے. اور اس کے اندر جو روح ہے وہ نور سے ہے، وہ لائٹ ہے. وہ نظر نہیں آئے گی، وہ میٹا فزیکل ہے. وہ نظر نہیں آتی، نظر بدن آتا ہے، یہ فزیکل. اس کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی. اس کا تعلق جو ہے وہ عالم نور سے ہے. اور ان دونوں کے درمیان ضد ہے، بدن میں اور روح میں. دونوں درمیان میں اتنے ضد ہے، اتنی ریزسٹنس ہے ان کے درمیان کہ ایک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ بدن فانی ہے، روح باقی ہے. بدن کثیف ہے، روح لطیف ہے. بدن نجس ہے، روح طاہر ہے. اور ضدیں ایک نہیں ہوتی. خدا نے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے، جو روح ہے یہ بدن کے پنجرے میں قید ایک پرندہ ہے. آپ شاعری میں ایک استعارہ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے، طائر لاہوتی، لاہوت کا پرندہ. یہ عالم لاہوت کا پرندہ ہے جو بدن کے پنجرے میں قید کیا ہوا. یہ آزادی چاہتا ہے. ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے خدا نے درمیان میں نفس کو رکھا، جس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. نفس کے 2 حصے ہیں، آدھا بدن سے، آدھا روح سے. جس حصے کا تعلق بدن سے ہے شیطان وہاں تک پہنچتا ہے. میں گمراہی نہیں سمجھاؤں گا تو مجھے ہدایت سمجھانے میں دقت ہو جائے. یہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ وجود کو جھنجھوڑتا ہے، سوئے ہوئے بندے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے. کیسے یہ ہدایت سے روکتا ہے؟ یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ وجود میں آ کے نہیں. روح تک بھی اس کی رسائی نہیں، کیونکہ روح نور ہے. نور تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفس کے اندر جاتا ہے. جب انسان عبادت کرتا ہے تو ایک شے عبادت نہیں کرتی، 3 چیزیں مل کر عبادت کرتی ہیں. یہ جو ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، یہ بدن کر رہا ہے. بدن رکعتیں بنا رہا ہے. اس کے اندر جو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی معرفت روح دیتی ہے. روح لائٹ دیتی ہے، بدن پریکٹیکل اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. جب تک روح میں معرفت نہیں ہوتی بدن کی عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے واحد مذہب میں اسلام کا فرقہ مذہب جعفریہ ہے. یہاں عبادت سے زیادہ معرفت کی شرط ہے. یہاں ہمارے معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں میں بار بار سب سے جو مجرب ترین دعا ہے وہ دعائے معرفت ہے. اے میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. ہمارا سفر معرفت سے شروع ہو کے عبادت تک جاتا ہے. پہلے یہ اویئرنس پیدا کرو کہ جس کو جھک رہے ہو وہ کون ہے. اس لیے میں پوری دنیا میں ایک جملہ کہتا پھر رہا ہوں، اور میں آج ملیشیا میں کہنے لگا، کھوکھلے بدن مسجدوں میں لانے سے بہتر ہے کہ روحوں کو معرفت دو. بھئی پوری دنیا میں اتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی فلسطین کا مسلمان مظلوم. پوری دنیا میں امداد کی بھیکیں مانگتے پھر رہے ہو، جا جا کے غیر مسلموں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہو. اللہ کے سامنے جھکنے والے کو کسی کے آگے کیوں جھکنا پڑا؟
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہاری عبادتوں میں وہ خلوص اس لیے نہیں ہے کہ بدن عبادت کر رہے ہیں، پیچھے وہ لائٹ ہی نہیں ہے، خالی گاڑی بغیر پیٹرول کے دھکے سے لگا لیں، معرفت نہیں، معرفت ہی نہیں ہے کس کی عبادت کر رہے ہو۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا حقیقت عبادت کیا ہے؟ فرمایا ہماری معرفت، جب تک ہمیں نہیں پہچانو گے اس کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم بدن مجلسوں میں لاتے ہیں، ان کی روحوں کو عارف بنائیں تاکہ یہ مسجدوں میں نمازی بن کے جا سکیں۔ عبادت کا مکلف بدن نہیں ہے، بدن ترکیبات عبادت کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے بدن۔ بدن کو کیا پتا، ہاتھ کو کیا پتا کہ کیوں اٹھ رہا ہے، گھٹنے کو کیوں پتا کہ زمین پہ کیوں لگ رہا ہے، پیشانی کو کیا پتا کہ میں زمین پہ کیوں جا رہی ہوں، ان کو نہیں پتا۔ یہ سارے اعضاء حرکت تب کریں گے جب روح معرفت دے گی۔ پھر پیشانی زمین پہ لگنے سے پہلے دل زمین پہ اتر جاتا ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ معرفت روح دیتی ہے اور ترکیبات بدن کرتا ہے، تو ان کے درمیان نفس ارادہ کرتا ہے۔ نفس کا کام ہے ارادہ، برائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے، اچھائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے۔ نفس ارادہ کرتا ہے، روح معرفت دیتی ہے اور بدن جھکتا ہے۔ شیطان مسلح نہیں چراتا، روح قید نہیں کرتا، ارادے بدلتا ہے۔ میں بڑی آسان گفتگو مثالیں دے دے کے واضح کروں گا کہ آپ کو مجلس سنے نہ نظر آئے۔ آنکھ کھلی، ارادہ کر کے سوئے تھے کہ صبح فجر پڑھنی ہے، مکمل ارادہ ہے میں صبح سے پڑھوں گا۔ یہ جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں نا، یہ ارادوں تک ہی رہتے ہیں۔ بس اب ہم نے سوچ لیا، بس اب ہم نے چینی چھوڑ دینی ہے، چاول چھوڑ دوں گا، بس سگریٹ چھوڑ دینے، ارادہ کر لیا۔ یہ سارے ارادے ہیں۔ شیطان ان ارادوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آنکھ کھلی، سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، دیکھا، فوراً ارادہ بدلا، ابھی 10 منٹ اور ہے۔ یہ ہے اس کی رسائی۔ میں تمہیں گمراہی سمجھا رہا ہوں تاکہ ہدایت سمجھ میں آئے۔ یہ ہے اس کی رسائی کہ وہ ارادے تک پہنچا، اس نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ آج چھوڑ دے، بس آج لیٹ سویا تھا، بس صبح چلے جانا۔ گھر سے نکلے مجلس کے لیے، ارے کہاں اتنی ٹریفک ہوگی، وہاں پھنس جائیں گے، واپسی پہ آتے چلے اگلی شب جمعہ چلے جائیں گے۔ ارادہ بدلا، دل بڑا چاہ رہا ہے ہلکے میں جانے کو، لیکن بس قمیض کے بٹن ہی نہیں کھل رہے۔ بڑا جی چاہ رہا ہے علی کو ماننے کو، ارادے بدل رہا ہے وہ۔ اس کا مطلب شیطان کی رسائی ارادوں تک ہے، یہ ارادے بدلتا ہے۔ یقین کرو کہ اس نے اللہ سے، وہ بڑا کریم اللہ ہے، اس نے اس کی عبادت کی بنیاد پر اس سے منہ مانگی ہوئی چیز اس کو دے دی تھی۔ اس کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ یہ ارادوں تک پہنچتا ہے۔ میں ملیشیا میں جملہ کہہ کے نہیں جا رہا، تمہارے عقیدوں کے اندر رکھ کے جا رہا ہوں۔ قبر کی پہلی رات تک اسے عقیدہ بنا کے رکھنا۔ شیطان کے پاس اتنی رسائی ہے کہ یہ نبیوں کے ارادوں تک گیا ہے، یہ ابراہیم کے ارادے تک پہنچا، یہ اسماعیل کے ارادے تک پہنچا، یہ نبیوں کے ارادے۔ میں ملیشیا باب الہدایہ منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ نبیوں کے ارادوں تک پہنچا ہے، یہ کربلا میں حسین کے جون تک بھی نہیں پہنچا۔
یہ کربلا میں حسین کے حبیب تک بھی نہیں پہنچا، یہ زہیر تک نہیں پہنچا۔ ارادہ تب تک ارادہ رہتا ہے جب تک وجود نہ ملے، جب وجود میں آ جائے تو پھر ارادہ اختیار بن جاتا ہے۔ میں فلسفے کی بحث ہے جو آسان کر کے دے رہا ہوں۔ آپ نے گھر سے نکلتے ارادہ کیا کہ آپ مجلس میں جائیں گے، گھر سے نکلے ارادہ تھا، اب آ کے بیٹھ گئے، اب یہ ارادہ نہیں، کیونکہ اب ارادے کو وجود مل گیا ہے، اب یہ اختیار ہے آپ کے پاس، کیونکہ اب آ کے بیٹھ چکے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے ذہن میں بہت سے ارادے چل رہے ہوں گے، مجلس تمام ہوگی میں یہ کروں گا، لیکن وہ ارادے ہیں، اختیار نہیں۔ ارادہ اختیار تب بنتا ہے جب وجود میں آ جائے۔ لفظ سینے میں رکھنا، کربلا میں حبیب حسین کے ارادے کا نام نہیں، حسین کے اختیار کا نام۔ حسین کے ارادے کا نام ہے، حسین کے اختیار کا نام۔ حسین علیہ السلام نے کہا اگر میں یہیں پر ہی ان کے ارادوں کو اپنے اختیار میں بدلتا رہا، لوگ کہیں گے حسین کے پاس جاتے تھے تو اختیار بنتا تھا۔ حسین کی رسائی صرف اپنے خیمے تک تھی۔ حسین نے سامنے دشمن کے لشکر میں نظر ڈالی، حسین نے ایک ادھر سے بلایا، شیطان کے پنجے سے چھڑایا ہے حسین نے حر کو۔ یہ ہے اختیار حسین۔ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مجھے دنیا کو گناہ سوچ کے دکھا، اب تم حسین کے اختیار میں ہو۔ اس کا مطلب ہے جو کام مصلی سے نہیں ہو سکا، میں نے مسجد کی صف میں نمازیوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بدنیتی دیکھی ہے، میں نے مجلس حسین میں آگے ذہن میں شیطانی ارادہ نہیں دیکھا۔ آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، بسم اللہ، زندہ مردہ مردہ۔ عبادت بدن رکعتیں بنائے گا، روح معرفت دے گی، نفس ارادہ کرے گا، شیطان ارادے بدلتا ہے۔ مذہب جعفریہ میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹرکی کوسچن ہوتے ہیں نا ان کے ٹرکی آنسر دیا جائے، زیادہ الجھنے کی کوشش، کیونکہ سوشل میڈیا پہ سوالات کی بوچھاڑ ہے۔ میرا مذہب ہر جگہ پہ مورچہ بندی کرے، دشمن کہیں سے بھی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو۔ جی فلاں نے بیعت کر لی تھی، فلاں امام نے بیعت کر لی تھی، اس نے بیعت کر لی تھی، اس نے بیعت کر لی، چھوڑو ان واقعات کو، ہم سے واقعات پہ بات نہ کرو، ہم سے مذہب کے اصول پہ بات کرو۔ میں بھی سمجھاتا ہوں، یہ واقعات ہے نا، اس میں بحث ہو سکتی ہے، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی خلیفہ کی، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب اس میں جب ہم بحث کریں گے مناظراتی طور پر تو ہمیں روایت کے متن پہ بات کرنی ہوگی، اس کی سند پہ بات کرنی ہوگی، علم الرجال پہ جانا پڑے گا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر احادیث کے اصولوں کو، روایت کے اصولوں کو پرکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جب بات اصول کی ہو جائے وہاں پر اب بحث نہیں ہے، کیونکہ اللہ واحد ہے، یہ اصول ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے، کس نے کہا ہے، نہیں بحث ہوگی۔ قرآن کے 30 پارے، بحث نہیں، جنت ہے، بحث نہیں ہے، جہنم ہے، بحث نہیں ہے، جبرائیل نامی ایک فرشتہ ہے، کوئی بحث نہیں ہے، میکائیل نامی ایک فرشتہ، کوئی بحث نہیں، اسرائیل روح قبض کرتا ہے، کوئی بحث نہیں ہے، آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، کوئی بحث نہیں ہے،
नूह का सफीना कैसे गया था जी, कौन सी रवायत में लिखा है? कोई बहस नहीं है। मजहब के असूलों पर एक किसी भी तरीके का कारबंद ये असूल नहीं हो सकते कि हम इन पर यह बहस करें कि इसकी रवायत का मतन क्या है, इसका रावी कौन है, इसकी सनद क्या है। असूलों पे ये तमाम चीजें नहीं जांची जाती। आप हमसे ये वाकयात पे बहस कर रहे हैं कि किस इमाम ने किस खलीफा की बैत की थी। आप हमसे पहले असूल पे बहस करें कि बैत होती कैसे है। मैं कहता हूं कि खामोशी हो जाए, पिन साइलेंट, ऐसा भी खामोशी हो जाए तो मुझे वारे में है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं थोड़े टाइम में मलेशिया में अगर आया हूं तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा सकूं। आप हमसे असूल पे बात करें, हम वाकयात पे नहीं बात करेंगे। हम नहीं वाकयात पे बात करेंगे। ये आपकी किताबों में लिखा होगा, हम नहीं मानेंगे। जो हमारी किताबों में लिखा है वो आप नहीं मानेंगे। कब तक ये लड़ाई चलेगी? अब हमारी किताब कह के झुटला देंगे कि हम आपका रावी नहीं मानते, हम आपकी किताब झुटला देंगे हम आपका रावी नहीं मानते। भाई असूलों पे आ जाओ ना, कुछ चीजें तय है ना। आप भी तय करते हैं कि असूल पे कोई बहस नहीं होगी, तो आए असूल पे बात करें। आप अपनी किताबें उठा के ले और आप अपनी बैत के कवानीन बताएं। बैत होती क्या है? ये लफ्ज़ बैत है क्या? इसका मादा जो है वो बै है, बा ये एन। ट्रेडिंग, खरीद और फरोख्त, कुछ देना और कुछ लेना, इसका नाम बैत है। ये बै से निकला है, खरीदो फरोख्त से निकला है। ये एक ट्रेड है। ये एक बंदे की नहीं हो सकती। एक अकेला बंदा बैत नहीं कर सकता जब तक कोई बैत लेने वाला ना हो, क्योंकि ये वजन है मुबाया का, बाब मुफाइला के वजन पर है। किबला तशरीफ फरमाए। जैसे मुशाइरा, मुनाजिरा, मुबाइला, मुकातिला, मुकालिमा, मुकाबिला, ये उसका वजन है। मुकालिमा दो लोगों में कलाम, एक नहीं करेगा। मुबाहिला एक बंदे का नहीं होगा, मुनाजिरा एक का नहीं होगा, मुकातिला एक का नहीं होगा, मुबाहिला, मुकाबिला, ये तमाम ये वजन तकाजा करता है कि यहां दो की शर्त जरूरी है। बैत बाब मुबाया है, मुफाला के वजन पे है, मुबाया का इस दो लोगों की, एक वो जो बैत कर रहा हो, एक वो जिसकी बैत हो रही हो। अब ये जो खरीदो फरोख्त है, ये दो लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट जो होता है उसे बैत कहते हैं। ये क्या चीज बेची जा रही है और क्या खरीदी जा रही है, ये क्या है? क्या खरीदना और क्या बेचना है, ये क्या है? ये तमाम मजहबे इस्लाम के चार दीवारी के अंदर रहने वाले तमाम फिरकों ने ये असूल तय किया है कि बैत में एक शख्स खरीदता है और एक बेचता है। इसमें अहले सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी, हनफी, बरेलवी तमाम के यहां उनके जितने मुनाबे हैं उनके यहां यह तयशुदा कवानीन में से है कि जो बैत करता है वो तीन चीजें बेचता है, और जिससे बैत लेता है, जो बैत ले रहा होता है, वो एक चीज बेचता है। इधर से बेची जा रही है, उधर से खरीदी जा रही है। और ये क्या खरीदो फरोख्त है? वो तीन चीजें देता है, नफ्स, औलाद, मिल्कियत। ये तीन चीजें बेच दी जिसने बैत की, और जिसने करवाई उसने उसके बदले में उसको एक चीज बेची, जन्नत। बैत इस्लाम में है, मजहब इस्लाम के अलावा बैत है ही नहीं। बैत मजहब इस्लाम के अलावा कहीं नहीं है। रसूल ने बैत ली, बैत रज़वान हुई है, बैत उला हुई है, बैत उकबा हुई है। मुख्तलिफ किस्म के रसूल के वाक़यात हैं जिसमें बैत हुई है। नबी बैत लेते थे, अंबिया बैत लेते थे। किस चीज़ की बैत लेते थे? सामने वाला बंदा आए और तीन चीज़ें बेच दे नबी के हाथ पर, अपना नफ्स, अपना इरादा। अब मैं कुछ भी करूंगा, उस इरादे के पीछे आप होंगे। मेरी औलाद मेरी है, लेकिन जब दीन को जरूरत पड़ेगी तो मैं कुर्बान कर दूंगा। ये जमीन पे मेरी जितनी मलकियत, जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये दिखने में मेरी है, लेकिन हकीकत में ये उसकी है। जब भी इस्लाम की राह में वो कहेगा, मैं लौटा दूंगा। ये अगर सहाबा इकराम ने अपने घर दिए हैं तो बैत की हुई थी, उस एग्रीमेंट का तकाजा था कि आपने एग्रीमेंट किया है, आपने जन्नत ली है, तो आप दें आप घर। तो इसका मतलब है ये एक एग्रीमेंट है, जो बैत करता है उसका और जो बैत लेता है उसके दरमियान। कौन सी चीजें? नफ्स, औलाद,
ملکیت، نفس اولاد ملکیت. اور جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ جنت. میں نے کہا تھا کہ اصول پہ بات کریں گے تو ایسے چھاننی لگے گی کہ ہر چیز نکل کے نتھر جائے گی اور پیچھے سے سب کیڑے مکوڑے ویسے کے ویسے دفن ہو جائیں گے. آپ ہم سے بیعت کرتے ہیں کہ اس نے اس کی بیعت کی تھی. بھئی بیعت کروا ہی وہ سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو. بیعت ہمیشہ وہ کروائے گا جو بدلے میں جنت دے سکتا ہو. اگر ہاتھ یہیں پہ رہے تو اگلا جملہ نہیں ہے پہاڑ دینے لگا ہوں مذہب جعفریہ کو. اور جو بیعت کرتا ہے وہ بدلے میں پہلی چیز کیا دیتا ہے؟ نفس دیتا ہے. تم نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں، بڑی غلطی کی ہے تم نے کتابیں کالی کرنے میں. اتنا وقت لگا دیا تم نے اس کے چھاپنے میں، اتنا وقت لگا دیا تم نے اس کے چھپوانے میں، اتنا وقت لگا دیا تم نے تقسیم کرنے میں. اس نوکر نے ایک دلیل کے ساتھ تمہاری لائبریری خاکستر ہو جائے گی، کیونکہ جو بیعت کرتا ہے وہ بدلے میں نفس دیتا ہے. اگر تم نے کتابوں میں لکھا علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی تو جس نے علی سے بیعت مانگی اس نے علی سے کیا لیا؟ علی کا نفس. علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا تھا. اب جس نے علی سے بیعت مانگی اس نے علی سے بیعت نہیں مانگی، اس نے اللہ سے بیعت مانگی. بسم اللہ. اب جس نے علی سے بیعت مانگی اس نے علی سے نہیں مانگی. علی اب نفس بیچ چکا ہے. اب کوئی علی سے بیعت مانگے بھی تو کیسے مانگے؟ خریدنا نفس تھا، وہ علی نے پہلے بیچ دیا. ایگریمنٹ اللہ نے قرآن میں لکھوا دیا. خدا کہتا اس کا خریدار صرف میں ہوں، اس کا نفس میرے سوا کوئی خرید ہی نہیں سکتا. علی کا نفس اللہ نے خرید لیا ہے. اب اس نے علی سے اولاد لینی تھی، اولاد علی نے مباہلے میں پہلے محمد کو دے دی. اٹھاؤ اپنے مذہب کی بوسیدہ لاش. یہ گری تمہاری ریت کی دیوار. کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ نفس خریدا نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے پاس ہے. اولاد لی نہیں جا سکتی، وہ محمد کے پاس ہے. اب پیچھے بچ گئی ملکیت. علی کی ملکیت میں پہلے ہی جنت ہے. اب علی کی ملکیت میں اللہ نے سورہ طہر میں بتا دیا ہے یہ ملکیت ہے علی اور علی کے بیٹوں کی. اب جس چیز کے لیے بیعت ہونی تھی وہ تو پہلے ہی علی کے پاس ہے. اب مجھے بتاؤ بیعت ادھر سے جا رہی ہے یا ادھر سے نہیں جا رہی ہے؟ وقت گزر گیا. ابھی تو آیت کا پہلا حصہ مکمل نہ ہو سکا. وقت تمام ہوا. چلیں اب اس ایسے کر لیتے ہیں، 2 حصوں میں مجلس تمام کر لیتے ہیں. آج گمراہی ہی سمجھا دیتے ہیں اور پھر آنے والا گزشتہ پرسوں ہے. پرسوں انشاءاللہ جو جشن ہوگا اس میں ہدایت سمجھا دی جائے گی. لیکن کیونکہ اب ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ اب یہاں سے اگر میں گمراہی سمجھاؤں اور گمراہ نہ بتاؤں
تو پھر آپ کا اور میرا باب الہدایہ میں آنے کا فائدہ ہے کہ ہم ہدایت کے دروازے پہ آئے اور ہمیں گمراہوں کے ناموں کا پتہ نہ چلا. پریشان نہ ہو، یہ ہدایہ ہے اور میں کنایا استعمال کروں گا. اشاروں کی زبان سمجھنے والی مخلوق اللہ نے آپ سے بہتر بنائی ہی کوئی نہیں. جیسا کنایا یہ قوم سمجھتی ہے. حکیم امام کے ماننے والے، حکمت سے بھرے لبریز مومنین. ابلیس گمراہ کرتا ہے. اس نے فرعون گمراہ کیا، اس نے نمرود گمراہ کیا، اس نے شداد. فرعون، نمرود، شداد یہ گمراہ تھے. میں فرعون، نمرود اور شداد کی بات کر رہا ہوں. اور میرے سامنے بیٹھا ہوا مجمع اتنا زیرک اور اتنا سمجھدار ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں فرعون، نمرود اور شداد کی بات کر رہا ہوں. مولا آپ کو صحت دے. گمراہ کرتا ہے. گمراہ کس نے کیا؟ شیطان نے. کیسے گمراہ کیا؟ اس نے انسان کے ارادے کو تبدیل کیا. اس نے ارادے کو تبدیل. سب سے پہلا گمراہ یہ تھا، اور یہ پہلے سے ہی گمراہ تھا. ہاں بندے کہتے بھائی یہ گمراہ ہوا نہیں تھا، یہ تھا. اگر یہ گمراہ ہوا تو پھر اس کو کس نے کیا؟ میں قرآن کی دلیل دینے لگا ہوں یہ گمراہ ہے. خدا کہتا کانا من الکافرین. اہل علم تشریف فرما ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. کانا من الکافرین، تھا ہی کافر. کانا از نہیں، واز، تھا ہی کافر. کافرین میں سے تھا اور معصومین میں بیٹھا تھا. معصومین میں تھا نا، فرشتے معصوم ہیں. علیہ السلاموں کے درمیان ایک کافر بیٹھا تھا. کسی علیہ السلام کے بیٹھنے سے کسی کافر کی نیت بدلی نہیں. وہ کافرین میں سے تھا اور علیہ السلاموں میں بیٹھا ہوا تھا. خدا نے اسے واضح کرنے کے لیے، خدا تو جانتا تھا یہ چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے. جو لمبے لمبے سجدے، یہ تو بڑی عبادت کر رہا ہے نا، یہ مجھے امپریس کرنے کی کوشش. یہ اللہ کو امپریس کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اناؤنسمنٹ پہلے کر دی تھی، نومینیٹ بعد میں کیا تھا. نام نہیں لیا، نام اللہ نے چھپا کے رکھا. خدا نے کہا میں ایک بنانے والا ہوں خلیفہ. اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ خلیفہ بنائے گا تو میرٹ کیا ہوگا؟ میرٹ ہوگا عبادت. عبادت اس کا میرٹ ہے نا کہ اس کو زیادہ کون سجدے کرتا ہے. اور یہ ذاتی میرا انالیسس نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے. 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا اللہم صلی علی محمد، کہ مولا شیطان نے اتنی عبادت کی ہے تو خدا کیا اس کے کسی سجدے کا اسے کوئی اجر دے گا پر اسے قیامت؟ جواب بتائے گا. مجھے امام کے جواب کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی. جواب امام ہی بتا دیتا ہے کہ یہ لفظ سوائے امام کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کہ مولا
کیا اللہ اس کے کسی سجدے کا اجر دے گا؟ معصوم نے فرمایا کہ اللہ اس کسی سجدے کا اجر اس لیے نہیں دے گا، اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی تھی۔ جہاں ہدف بدل جائے، جہاں ٹارگٹ تبدیل ہو جائے، جہاں ہدف بدل جائے، اس کا ہدف اللہ کی ابدیت نہیں تھا، ایک لالچ تھا، یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کر رہا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے خلافت کی لالچ، کیونکہ اس نے اناؤنس کر دیا تھا میں بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا یہ مجھے بنا دے گا، میں اتنی عبادت کروں گا، اتنی عبادت کروں گا، میں پچھلی صفوں سے درمیان میں سے اگلی صفوں میں چلا جاؤں گا، اور میں اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا۔ جب میں اپنے نامینیشن پیپر جمع کرواؤں گا تو میرے مقابلے میں کوئی فرشتہ نامینیشن پیپر ہی جمع نہیں کروائے گا۔ وہ کہیں گے اس سے زیادہ مقرب ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تو اب اس کے علاوہ ہم اس کے مقابلے میں کیسے کھڑے؟ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ جب یہ ہدایت کا پہلا ہادی بنانے لگا ہے تو اس کا اصول ہے وہ الیکشن نہیں کرواتا، وہ سلیکشن کرتا ہے۔ مجھے قرآن میں سے اللہ نے جو ہدایت کا پہلا ہادی بنایا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا ہو کہ دیکھو میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے لگا ہوں جس نے زمین پر جا کے میرا پیغام پہنچانا ہے، اور زمین پر اس کی نسل چلے گی اور یہ زمین والوں کو بتائے گا کہ ایک اللہ ہے اور اس کا ایک نظام ہے اور وہ ان کو ہدایت کرے گا۔ تو میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہو، تو تم ایسا کرو، تم جو سارے اتنے عبادت گزار ہو، میری طاقت کے پرتو ہو، اور تم سارے کے سارے جو ہیں وہ میرے مدبر ہو، جیسے میں مدبر ہوں ویسی تدبیریں تمہارے ذریعے سے میں کرتا ہوں، تو تم ایسے کرو، تم سب مل کے بیٹھ کر ایک مرضی کا میرا جانشین بنا دو۔ جبکہ وہ سامنے بیٹھے ہوں کو اگر اللہ اختیار دیتا تو آج ہم یہ نہ کہتے کہ گناہگاروں نے اللہ کا ہادی بنایا۔ تو یہی ہوتا نا کہ معصومین نے اللہ کا خلیفہ بنایا، علیہ السلاموں نے مل کے اللہ کا خلیفہ بنا دیا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ ملائیشیا والوں، مولا کی قسم اللہ نے نہیں کیا۔ جب وہ علیہ السلاموں کو اپنا خلیفہ نہیں بنانے دیتا، وہ اپنے جانشین کے معاملے میں اتنا سخت ہے، اس نے علیہ السلاموں کو بھی یہ حق نہیں دیا۔ اس نے کہا کوئی رائٹ نہیں ہے تمہیں، علیہ السلام ہو حد میں رہو، خلیفہ میرا میں بناؤں گا، اور بناؤں گا بھی اس کو جس نے ابھی تک مجھے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں میرٹ ہی تبدیل کر دوں گا، میں میرٹ عبادت نہیں بناؤں گا، میں میرٹ معرفت بناؤں گا۔ اگر تم بھی اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ نہ کہنا کہ خدا کے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، خدا کسی کے رائے کو مقدم نہیں سمجھتا۔ اگر تم اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو تو مجھے پھر وہ اسما بتا دو جس کی بنیاد پر میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فوراً وہ سارے الیکشن سے باہر ہو گئے، انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے۔ خدا نے کہا پھر یہ جانتا ہے یہ کون ہے، تو میں پہلی خلافت صرف اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ یہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ وہ میرا پروردگار اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے شیطان کو اپنا موقف رکھنے کا بھرپور موقع دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ اس کی رائے سے اختلاف کیا، اس نے اللہ کی اوپینین کو نہیں مانا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا۔ خدا نے فوراً کہا ہو کہ فرشتوں پکڑو، آگ کی زنجیریں ڈالو، نہیں، خدا نے کہا رکو کیا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا اچھا نہ کر، صرف اتنا بتا منع کس چیز نے کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا 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 تیور ہے، کیا انداز ہے میرے پروردگار کا، کتنا کریم ہے وہ اللہ۔
اس نے کہا میں تجھے کچھ بھی نہیں کہتا، چل تو اتنا بتا کیوں نہیں کر رہا، کس چیز نے منع کیا؟ یہ ہے کہ آپ کی رائے سے اختلاف بھی کرے تو اسے اپنا موقف کا موقع ضرور دو۔ میں پہلی بار ملیشیا میں آیا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں، اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو، تمہارے عقیدے سے کوئی اختلاف بھی کرے، فوراً فتویٰ نہ لگانا، فوراً اس سے اپنے تعلق کو ختم نہ کرنا۔ علی والوں کے درمیان اختلاف جچتا ہی نہیں ہے، علی اتحاد کا نام ہے۔ میں ممبر سے یہ پیغام ضرور دے کے جا رہا ہوں، ظاہری بات ہے جب اگر آپ کے انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تو آپ کے عقیدے بھی نہیں ملتے ہوں گے۔ بھائی نظریاتی فکر کی ہر کسی کو اجازت ہے، وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اگر آپ نے اسے اپنے عقیدے پہ قائل کرنا ہے تو دلیل دے، لاجک پیش کرے، لیکن درمیان میں یہ جو صفوں میں اختلاف آ رہا ہے نا، اسے ختم کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، واللہ با خدا مجھے کسی نے بریف نہیں کیا، لیکن میں مجموعی طور پہ پوری دنیا میں پھرتے ہوئے مذہب جعفریہ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میرا خیال ہے اپنے میزبان سے چند لمحے کی صرف ملاقات ہوئی ہے، مجھے کوئی یہاں کی مقامی صورتحال کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن مجموعی مجھے دنیا میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے شیعوں کی صورتحال کا اندازہ ہے۔ امام بارگاہ امام کے ہوتے ہیں، بندوں کے نہیں ہوتے۔ ماتمی انجمن حسین کی ہوتی ہے، اسے ناموں سے منسوب نہ کرو۔ تم اپنے گھر کی رجسٹری کسی کا نام نہیں کرواتے، حسین کے گھر میں آ کے اپنی اجارہ داری کیوں؟ کیا اس وقت امام حسین اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے نام اور ان کے گھر کو اپنی ذاتی شناخت، اپنی پہچان، اس کے لیے استعمال کیا جائے؟ تمہیں تمہارا مذہب اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ حسین اپنے ماننے والوں کو کرسیوں پہ کیوں نہیں بٹھاتا؟ زمین پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ حسین زمین پہ بٹھاتا اس لیے ہے کہ غرور کا خاتمہ ہو، تکبر کا خاتمہ۔ اور زمین پہ بیٹھنے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گر نہیں سکتا۔ اللہ انسان کی پیشانی زمین پہ کیوں رگڑاتا ہے؟ بہت بڑے گھر سے نکل کے آیا، بہت بڑی لگژری گاڑی سے نکلا ہے، بڑا بزنس ہے، لیکن جب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پیشانی زمین پہ رگڑتا ہے تو اس کے آفس میں کام کرنے والے غیر مذہب کو پتہ چل جاتا ہے اس سے بھی طاقتور کوئی ہے۔ بھئی میں تو سمجھتا تھا مجھے سیلری یہ دیتا ہے، لیکن اسے تو خود کوئی اور دیتا ہے۔ وہ امام نے ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے گھر سے جب رنگین محفل کی آواز سنی تھی تو ایک ہی جملے سے اس کی تقدیر بدل دی تھی بشر عافی کی۔ امام نے اس کی کنیز سے پوچھا تھا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا آزاد ہے۔ فرمایا ایسے کام آزاد ہی کر سکتے ہیں، تم آزاد نہیں ہو، تم سب حسین کی غلامی میں ہو، اور غلام کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا۔ میں یہی پہ تو پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، تم نے حسین کی بیعت کی ہوئی ہے۔ تم نے بیعت کی ہوئی ہے، اب تمہارا ارادہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا ارادہ تمہارے امام کا ارادہ ہے۔ اگر تمہارا امام یہ کہتا ہے کہ تم دوسرے شیعہ سے منہ پھیر کے چلے جاؤ تو پھر پھیرو،
گمراہ شیطان کرتا ہے کیونکہ یہ ارادوں میں مومنین کی صفوں میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقام ہو سے کسی بندے نے پوچھا، یہ دوسروں کی مسجدوں میں جاؤ مسجدیں آخر تک بھری ہوتی ہیں، شیعوں کی مسجدوں میں آؤ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، تو یہ قوم نمازی کیوں نہیں بن رہی؟ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا وہ انہی کی نمازیں روکتا ہے جن کی قبول ہوتی ہے۔ جن کی ہوتی نہیں وہاں وہ جاتا ہی نہیں، اسے پتا ہے یہ جتنی مرضی پڑھ لیں، جب اس نے میری قبول نہیں کی اس نے ان کی کیسے قبول کر۔ کبھی بھی اپنا جو ہے نا جی یہ تکابر نہیں کیجئے گا۔ یہ دیکھیں جی فلاں کمیونٹی کتنی جناب کتنی متحد ہے، انہوں نے یہ دیکھیں جی کتنے بڑے ادارے بنا لیے، یہ سب کچھ کر لیا، وہاں کوئی شیطان کی ایکسیس نہیں ہے۔ ہاں وہ ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی ابلیس کی ڈیوائسز، وہ کر ہی اس کے لیے کام رہی ہیں، تو جب وہ چیز چلی اس کے لیے رہی ہو اسے کیوں روکے؟ تم امام کی ڈیوائس ہو، وہ بار بار تمہارے درمیان نفرتیں دراڑیں بار بار تمہیں عبادتوں سے روکے گا، عزاداری سے روکے گا، اس چیز سے روک، اس چیز سے روک، اس چیز سے روک، اختلاف 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 پھوٹ پڑی رہے۔ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ تمہارا متحد ہو جانا تمہارے امام کے ظہور کی شرط ہے، اور امام کا ظہور اس کے خاتمے کی نشانی ہے۔ اسے پتا ہے یہ اتحاد کر جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا۔ اس نے ہر دور میں اختلاف پیدا کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ یہ سب مانتے ہیں صرف شیطان ہے جو گمراہ کرتا ہے۔ لو پھر قلم توڑتے ہیں اسی جملے پہ آ کے، کیا صرف شیطان گمراہ کرتا ہے؟ تو پھر نبی کا کام تھا کہ اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کا کوئی بندوبست کرتا، اور اسے کوئی بندوبست نہیں کیا تو پھر معاذ اللہ الزام کس پہ آئے گا؟ اسے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ فجر کی رکعتیں 2 ہیں، لیکن یہ بتایا ہی نہیں کہ اس شیطان کے حملے سے کیسے بچنا ہے۔ وہ یہ بتا گیا کہ مسواک کرنی ہے، یہ بتا گیا کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، وہ یہ بتا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے کنگھی نہیں کرتے، وہ یہ بتا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، وہ یہ بتا کے نہیں کیا کہ شیطان کے حملے سے کیسے بچنا ہے۔ اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی، اور جو اہم چیز تھی وہ بتائی نہیں۔ وہ ہمیں ہر چیز بتا گیا، لیکن یہ کیوں نہیں بتا کے گیا کہ گمراہی سے کیسے بچنا ہے؟ میرے اللہ میرے نبی نے نہیں بتایا۔ کتاب کھولی تو آخری ایام کی ایک شب ہے کہ رسول اپنے حجرے کے بستر پہ کہہ رہے ہیں مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد بس کیسا مختصر کریں جی، نعرے بڑے ہو چکے جی، نعرے بڑے ہو چکے، بس اب نعروں میں وقت ضائع نہ ہو اور جلدی جلدی نتیجہ آ جائے، تاکہ آج میں گمراہی سمجھ میں آ جائے اور پھر پرسوں کی جشن میں ہدایت۔ رسول کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے اور بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، بخاری میں 7 جگہوں پہ لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، ابن ماجہ نے لکھا ہے، ابی داؤد نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ رسول نے کہا میں تمہیں، اور انہی لفظوں کے ساتھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد، نہ لفظ گناہگار ملے گا کسی روایت میں، گناہگار نہ ہو جانا، تو میرے بعد غلطی پہ نہ چلے جانا، نہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ اور کیا کہا رسول نے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا، یہ بھی لفظ اسی طرح لکھا، بالکل بے عین ہی اس طرح لکھا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد، 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 تم میرے بعد۔ ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے اور وہاں سے ویڈیو کیمرے میں 2-3 کیمرے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ کہوں کہ آپ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں
تو وہ جو لائیو دیکھ رہا ہے نا وہ صوفے سے اٹھ کے آگے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی عقل اسے کہہ رہی ہے کہ یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں۔ اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار علیہ موجود ہو۔ 1400 سال پہلے نبی کے حجرے میں کیمرہ لے کے جاتے ہیں، نبی اپنے حجرے میں کہہ رہے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ سر جی اب یہ اصول ٹوٹ گیا کہ تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، الصحابہ کا نجوم، ٹوٹ گیا۔ اس لیے کہ اگر وہ سب ہدایت کے ستارے ہوتے تو پھر نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ بعد میں آنے والی امت گمراہ نہ ہو۔ تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو پریمیئر لوگ ہو، تم تو سپر ڈپر لوگ ہو بھائی، تم تو سارے کے سارے ہدایت یافتہ، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم بالکل بچے ہو، ایگزیکٹو ٹیم ہو تم، بعد میں آنے والے۔ فرمایا نہیں تم میرے بعد، تم ملائیشیا والوں کیمرہ یہیں پہ رکھنا، کیمرہ یہیں پہ رکھنا، یہیں سے گمراہ دکھاؤں گا میں تمہیں۔ نبی حجرے میں ہے اور کیمرہ حجرے میں ہے، 1400 سال کے بعد ہم جا کے دیکھ رہے ہیں، ہمیں روایت کا کیمرہ نبی کے حجرے میں دکھا رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ روایت کا کیمرہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ایک بستر ہے، اس پہ ہمارا رسول ہے اور کچھ لوگوں کا ہجوم ہے، اور نبی کہہ رہے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں۔ اب یہاں پر کیمرہ دکھائے گا کہ یہاں حجرے میں کون کون لوگ تھے۔ سر جی نام تبدیل ہو جانے تھے، لیکن بدبختی یہ ہو گئی کہ اسی حجرے میں سے سامنے سے ایک شخص بول پڑا۔ سامنے سے بندہ بول پڑا، اب اس کا بولنا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور سامنے سے میں یہ کیا کہوں گی، میں اصول کافی پڑھ رہا ہوں، میں مان لیا حضر فقی پڑھ رہا ہوں، بھئی یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں لکھا جو ہی نبی نے کہا تو ایک شخص اٹھا اور اس نے فوراً کہا حسبنا، نا کتاب اللہ کی کتاب کا بھی۔ چلیں جی اس سینٹینس پہ، اس جملے پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ اس جملے میں کیا ہے۔ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا گمراہ نہ ہو جانا، اس نے آگے سے دلیل دی۔ اس کا مطلب اس کا دلیل دینا اس بات پہ ثبوت ہے کہ وہ موجود ہے اور اس نے نبی کو روک دیا۔ اب اس میں بعد میں بحث کریں گے کہ یہ جو سامنے سے دلیل دی گئی تھی یہ لاجک ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، کیا نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے کہنے کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب اگر اس نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس دلیل کی وجہ سے وہ تحریر نہیں لکھی گئی جس کی بنیاد پر امت نے گمراہی سے بچنا تھا۔ بھائی میں نے کہا تھا کہ پرنسپل توڑو گے تو مذہب گر جائے گا نیچے۔ اس کا مطلب آگے بحث بعد میں جائے گی کہ حسبنا کتاب اللہ جملہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا۔ پہلے بات یہ ہے کہ اس ایک دلیل کی وجہ سے وہ نہیں لکھا گیا جو نبی لکھوانا چاہتے تھے۔ نبی لکھوانے لگے تھے گمراہی سے بچنے کا طریقہ، وہ نہیں لکھا گیا اس بندے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ تب تک صرف شیطان گمراہ کرتا تھا۔ میرے لاجک میں ہلکی سی جھول ہو تو اٹھنا ممبر کے آگے سے، ہلکی سی کہیں خلش نظر آئے کہ دلیل بے وزنی ہے، اٹھنا ممبر کے آگے سے۔ میں سامنے سے کھڑے ہو کے سوال کرنے والے کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، یا میں اس کو سکھا دیتا ہوں یا میں اس سے سیکھ لیتا ہوں۔ شیعہ مذہب میں ممبر پہ بیٹھنے والی کوئی اتھارٹی حرف آخر نہیں ہے۔ یہاں ممبر سے صرف تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اگر میں ممبر سے کہوں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے پکڑ اور اتار دو، یہ مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ یہاں اپنے ذاتی موقف پیش کیا جائے۔ اب سامنے سے اس نے کہا کہ نہیں چاہیے، اس کا مطلب ہے گمراہی کا وہ نسخہ کیمیا وہ نہیں لکھا گیا اس بندے کی وجہ سے۔
اس کا مطلب اب اگر کوئی گمراہ ہوگا تو قصور صرف شیطان کا نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب ہے جب اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے تو صرف شیطان سے پناہ نہیں مانگی جاتی، تبرس کرتے سارے ہیں، طریقہ مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا، بس دلیل ختم ہو گیا. 2 جملے مصاحب کے مجھے پڑھنے. اب یہاں پر میں نے UK میں ایک خمسہ پڑھا تھا 1 سال قبل یا 2 سال قبل. میں نے اس پہ حدیث کرتاس پہ قبلہ 5 روزہ مجالس پڑھی تھی، پوری اسی ایک حدیث پہ. تو پاکستان سے ایک مولانا نے میری اس ویڈیو کا کلپ لیا اور اس نے ساتھ ہی لگا کے اس نے وائرل کر دیا. اس نے کہا دیکھیں جی آصف الوی نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص نے اٹھ کے کھڑے ہوگا تو ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن اس نے اگلی جو دلیل دیا وہ غلط ہے. اب مجھے یہ بتائے، وہ جواب دے کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں. یہ لکھوانا نبی اپنی مرضی سے لکھوا رہے تھے یا اللہ کے حکم سے؟ نہ سنیے، وہ کہہ رہا اگر وہ اللہ کے حکم سے لکھوا رہے تھے اور نبی کو اللہ آرڈر کرتا ہے اور نبی صرف اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور نبی اللہ کے خبروں کو پہنچاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو نبی لکھوانا چاہ رہے تھے وہ اللہ چاہ رہا تھا. اور ایک شخص نے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں نہیں لکھوانا اور نبی خاموش ہو گئے. یا تو نبی اس کو کہہ دیتے کہ نہیں لکھواؤ، یا تو وہ کام اتنا ضروری نہیں تھا. اگر وہ اتنا ضروری ہوتا تو ایک بندے کے انکار کرنے کی وجہ سے نبی اپنی تبلیغ سے تو نہیں ہٹ سکتے. یا تو آصف الوی یہ ممبر پہ ایکسیپٹ کرے کہ وہ لکھوانا اتنا اہم نہیں تھا، وہ ڈاکومنٹ اتنا ضروری نہیں تھا. اور اگر وہ ڈاکومنٹ اتنا ضروری تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا جو شخص نے سامنے سے کھڑے ہو کے کہا وہ بندہ اتنا اہم تھا، وہ اتنا امپورٹنٹ پرسن تھا، وہ اتنا ضروری انسان تھا کہ اس کی ایک دلیل کی وجہ سے نبی نے بھی ارادہ بدل دیا اور اللہ نے بھی ارادہ بدل دیا. اب یا تو وہ دونوں میں سے ایک چیز ماننے، یا ڈاکومنٹ ضروری نہیں تھا یا وہ شخص ضروری تھا. اور مجھے اب اس کے جواب کا انتظار رہے گا. تو ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا نوکر وہ ہوتا ہے جو تنخواہ لے تو حلال کرے. امام حسین ہمیں اسی بات کی سیلری دیتے، اسی بات کی تنخواہ دیتے ہیں. پوری دنیا میں جاتے ہیں مومنین دور دراز سے آئیں. یہ محبت یہ کس لیے مل رہی ہے؟ ذات کی وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ میں کون ہوں؟ میں نے فوراً اس کا جواب ریکارڈ کروایا. میں نے کہا مولانا آپ کو غلطی ہو گئی، میری تقریر آپ پوری سنیں. آپ کہتے ہیں نبی نے نہیں لکھوایا. نبی نے لکھوا دیا تھا، نبی نے لکھوا دیا تھا اور وہ لکھا ہوا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ لکھا نہیں گیا؟ وہ لکھا گیا ہے، وہ ہے. آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آپ وہ ڈاکومنٹ پڑھیں، غور سے پڑھیں. ہے نبی نے کہا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اللہ نے کہا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے اعلان اس لیے کیا تھا کہ مجھے سامنے سے اشارہ کر کے نہ اٹھانا پڑے. میں ادھر سے اعلان کروں وہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان معصومین میں شیطان کون بیٹھا تھا. نبی نے کہا میں تمہیں لکھوا دوں. جس کا لکھوانا تھا بندہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس کا کھڑا ہونا ہی محمد کا لکھوانا تھا کہ ہدایت کرنے والا کون ہے اور گمراہ کرنے والا کون. بسم اللہ. نہیں مجلس تمام ہوئی حضور، مجلس زحمتیں تمام ہوئی. زیادہ وقت سما خراشی کی معذرت چاہتا ہوں، زیادہ دیر بول گیا. آپ اتنی دور دراز سے آئے، میں نے اتنا لمبا سفر کیا صرف اسی ایک مقصد کے لیے کہ پیغام پہنچے. انشاءاللہ پرسوں کے جشن میں ہدایت پہ، امر الہی پہ اور اول الامر پہ بات ہو جائے گی. رسول نے لکھوا دیا ہدایت کا نسخہ، پھر رسول نے بتا دیا کہ ہادی کون ہے. صرف بتایا نہیں، غدیر میں دکھایا. نبی ایک مکمل نظام دے کے گئے جس نظام کو ولایت کہتے ہیں. خدا کی قسم ولایت امیر المومنین کو سمجھے بغیر لوگوں نے ولایت پہ اختلاف شروع کر دیا. اتنا دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہوا کہ ولایت جیسے نظام کو اتنا مختلف طریقوں سے زخمی کرنے کی کوشش کی گئی.
کہ یہی ایک عقیدہ ہی شیعت کے درمیان وجہ تنازع بن گیا۔ ولایت ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے جو نبی اپنے بعد دے کے گئے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ولایت ہے، یہ اختیار ہے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا۔ اور نبی غدیر میں صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر کے گئے، آخری امام تک کے نام لے کے ولایت کا اعلان کر کے گئے۔ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے کو ولایت کے ماننے کہتے ہیں۔ آپ زبان سے منہ سے کہتے ہیں علی ولی اللہ، اور آپ کہتے ہیں جی ہم ولایت کے قائل ہیں۔ بھائی منہ سے علی ولی اللہ ولایت کا قائل ہونا نہیں ہے، اس نظام کے تابع رہ کے زندگی گزارنا ولایت۔ اگر آپ زبان سے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس نظام کے تابع نہیں ہیں تو سمجھے آپ پر ولایت نافذ ہی نہیں ہوئی۔ ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرو، تم کسی امام کے نوکر ہو۔ شیطان نفس ارادے بدلتا ہے، بدن مرنے کے بعد مٹی میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ یہیں سے تھا یہیں چلا گیا، روح اوپر چلی گئی، کیونکہ جو شے جہاں سے نکلتی ہے وہ وہیں واپس پلٹ جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ جسم مٹی سے تھا مٹی میں چلا گیا، روح نور سے تھی عالم انوار میں چلی گئی۔ موت بدن کو نہیں آئی، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہا، کان ہیں سن نہیں رہا، زبان ہے بول نہیں رہا، ہاتھ ہے ہلا نہیں رہا، روح چلی گئی۔ موت روح کو بھی نہیں آئی، وہ تو منتقل ہو گئی، وہ تو عالم برزخ میں جا کے قیام پذیر ہو گئی۔ اب موت کسے آئی ہے؟ جسم کو نہیں، وہ تو گھر میں پڑا ہے، یہ سامنے بستر پہ یہ بدن ہے، جس کا مطلب موت بدن کو نہیں آئی۔ روح نہیں، وہ تو نکل گئی، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، یہ لفظ سنتے ہیں، اس کا مطلب پھر موت تو روح کو بھی نہیں آئی۔ موت کس کو آئی؟ کل نفس، موت نفس کو آئی، اس کو موت آئی جو خواہشیں پیدا کرتا تھا۔ بڑے گھر میں رہنا بدن کی خواہش نہیں ہے، بدن کو سونے کے لیے اتنی ہی جگہ چاہیے جتنا بدن کا قد ہے۔ بدن کی خواہش میں بڑا گھر بڑی گاڑی بدن کی خواہش نہیں ہے۔ اکاؤنٹس میں بہت زیادہ پیسہ ہونا یہ بدن کی خواہش نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے۔ نفس وہ سوار ہے جو بدن کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو خواہش کے تازیانے سے دوڑاتا ہے۔ جسم تھک جاتا ہے نفس کی خواہشیں پوری کرتا کیونکہ نفس حاکم ہو جاتا ہے بدن پہ۔ حلال کر، حرام کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، وہ خواہشوں کی مشین اتنی تیز کر دیتا ہے کہ بدن کتنی جلدی موت کے قریب اس کو پہنچا دیا، بیماریوں کے قریب پہنچا دیا، بدن کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وطن آپ کا ہندوستان اور پاکستان ہے، یہاں کیوں آئے تھے؟ کیوں ہجرت کی؟ محبت میں وطن چھوڑا؟ نہیں، خواہشات میں۔ اچھا گھر بنا لیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں دیار غیر میں جاتا ہوں، جب سے وطن چھوڑا ہے میں آپ جیسا ہی مسافر کی حیثیت سے ہوں، جہاں جاتا ہوں مجھے خبر ہے، میں پہلے یہاں بیٹھ کے اپنے اوپر مجلس طاری کرتا ہوں، پھر یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے والے لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان پہ ہوتا کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو میری بول کے گواہی دے کے آئے تھے کہ بس یہ والا کام ہو جائے تو واپس چلے جائیں گے، اور پھر زندگی گزر جاتی ہے، کیونکہ خواہش ماں ہے، یہ خواہش کا بطن سے بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی۔ گھر کی خواہش تھی، پھر گھروں کی ہو گئی، گھر بن گئے، پھر پلاٹس کی ہو گئی، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی، چھوٹے بزنس سے بڑا بزنس، خواہشیں کرتے 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 پوری کرتے 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 بدن تھک گیا، چور ہو گیا۔ آخر یہ ہوا کہ وہ جس نے خواہشیں پیدا کرنی تھی، وہ جو خواہشیں پیدا کر کر کے بدن کو تھکاتا تھا، وہ مر گیا۔ جو ہی وہ مرا
اب اس بدن میں اتنی خواہش بھی نہیں ہے کہ مجھے گھر کے قیمتی بیڈ پہ قبرستان میں لے جاؤ. وہ جو بدن ساری زندگی نفس کی خواہشیں پوری کرتے کے لیے چور ہوتا گیا، اس بدن کو اٹھا کے گھر سے قبرستان منتقل کرنے کے لیے اس چارپائی کا استعمال ہوا جو مسجد میں خیرات میں گمی تھی. ایسا ہی ہے. وہ جس کے دیکھے بغیر اولاد جیتی نہیں تھی، وہ 4 6 8 گھنٹے سے زیادہ اس جسم کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ محبت صرف اس بدن سے نہیں تھی. وہ خواہشیں پوری کرتا تھا تو وہ باپ تھا، وہ خواہشیں پوری کرتا تھا تو وہ بیٹا تھا، وہ خواہشیں پوری کرتا تھا وہ شوہر تھا. اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اب یہ ایک لاغر، ایک مرا ہوا بدن کس کام کا؟ جاؤ اسے دفن کر دو زمین کے گڑھے کے اندر. ساری زندگی تم نے کوشش کی اور تمہارا یقین ہے کہ تمہارا امام موجود ہے اور اسی دنیا میں ہے، لیکن تم امام کا ظہور مانگ رہے ہو. لیکن امام، اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم امام کے ظہور کے منتظر ہیں، حضور کے قائل ہیں. وہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں. ہم انہیں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کس وجہ سے نہیں دیکھ رہے؟ جب وہ موجود ہیں تو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ ادھر موت آئی، فوراً امام کی زیارت ہوئی. کیوں زیارت ہوئی؟ اس لیے نفس مر گیا. نفس مرتا گیا اور امام کی زیارت ہو گئی. روح نے امام کو دیکھ لیا کیونکہ درمیان میں سے نفس ہٹ گیا. امام کہتے زندگی میں مجھے دیکھنا چاہتے ہو، نفس مار دو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نفس کی موت، امام سے ملاقات. جس نے نفس مار دیا اس نے امام کو دیکھ لیا. بس آج سے طے کر لو کہ خواہشوں کے دامن کو چھوٹا کرنا شروع کر دو. جہاں وہ ضرب لگاتا ہے اس کو چٹان بنا لو. اپنا ارادہ شیطان کو بدلنے نہ دینا. حسین کی ماں نے تمہیں سجدوں میں مانگا ہے. تم مخلوق ہو دعائے زہرا کی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ یہ جو آنکھیں حسین کو روتی ہیں یہ تخلیق ہوئی تھی زہرا کی حسرت کی وجہ سے. ہم قیامت تک کے لیے روتے رہیں سکینہ کے رخسار کے ایک نیل کی قیمت میں. مولا تمہیں اپنے گھروں کے ساتھ آباد رکھے. حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. سادات و غیر سادات چاہا تھا شیطان نے یزید کے ذریعے سے میں دنیا سے نظام امامت کو ختم کر دوں گا، لیکن کربلا میں سر حسین کٹنے کے بعد خیموں سے 3 کردار باہر آئے. ایک بہن، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بہن کا نام زینب تھا، بیٹے کا نام سجاد تھا، بیٹی کا نام سکینہ. یہ 3 کردار شام میں ہر صورت میں حسین نظر آئے. عالیہ مدینے سے چلی تھی، بھائی کربلا میں رہ گیا. پھر کربلا سے ایک بہن اور ایک بھائی اکٹھے چلے. مدینے سے کربلا تک ایک بھائی اور بہن آئے تھے. کربلا سے لے کے شام تک ایک بھائی اور بہن گئے. مصائب سننے کا نام نہیں، مصائب کیفیت کا نام ہے. مدینہ سے کربلا ایک بھائی اور بہن آئے تھے. بھائی کربلا رہ گیا، بہن شام چلی گئی. کربلا سے ایک بہن اور بھائی شام گئے تھے، بہن شام رہ گئی، بھائی مدینے. کربلا تک آتے آتے ایک بہن کا بھائی کا نقصان ہو گیا، اور کربلا میں شام پہنچ گئے، ایک بھائی کا اس کی بہن کا نقصان. ایک کا بھائی کربلا رہ گیا، ایک ہی بہن شام رہ گئی.
وہ جو کربلا تک آئی تھی وہ پردے میں آئی تھی. اس کی ردا لٹی تھی اس کے بھائی کے قتل ہونے کے بعد. یہ حوصلہ ہے سجاد کا. میں ماتمیوں کے لیے جملہ کہوں گا تمہارے ماتم کے لیے. عباس سے زیادہ بہادر کا نام سجاد ہے. عباس سے زیادہ شجاع تھا سجاد. اگر کوئی کہے دلیل کیا ہے میں دلیل دیتا ہوں. سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ حوصلہ سجاد کا تھا. یہ حوصلہ امامت کا تھا. ہر موڑ پہ بہن رو رو کے کہتی رہی سجاد مجھے چلتا ہوا دیکھ. یہ حوصلہ سجاد کا تھا جس نے بہن بازاروں میں زخمی ہوتی دیکھی. جس نے بہن بازاروں میں تڑپتے ہوئے دیکھی. میں منبر پہ دعا کر کے جا رہا ہوں. مل کے آمین کہنا. دعا کرو کوئی بہن بھائی کے ساتھ قید نہ ہو. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا. یہ حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی تھی جو 4 سال کی عمر میں ام المصائب تھی. تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں مجھے بول کے بتاؤ کسی نے کبھی کوئی 4 سال کی بچی دیواروں کے سہارے پہ چلتی دیکھی ہے؟ یہ حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی جو 4 سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے لے لے کے چلتی تھی. رو رو کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں. سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں. سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. سجاد اب میں چل نہیں سکتی. سجاد میں بڑی زخمی ہو گئی ہوں. میں نے چاہا تھا کہ اسی جملے پہ تم ماتم کرو اور مجھے اگلا جملہ نہ پڑھنا پڑے. اگر آنکھیں خشک رہ گئی ہیں اگلا جملہ میں حسین کی ماں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. میں ایک بین پڑھنے لگا ہوں حسین کی 4 سال کی بیٹی کا. یہ جملہ تمہیں گھر تک یاد آئے تو گھر تک رونا. میں نے کہا یہ حسین کی واحد بیٹی جو دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی. میں نے جملہ چھپا لیا تھا. سید بیٹھے ہو کوئی مجھے معاف کر دینا. یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی اپنی زندگی کی آخری رات میں سجاد کے قریب آئی. زندان میں اپنے ہاتھوں سے سجاد کو ڈھونڈا. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھائی کا چہرہ لیا. چہرہ لے کے سجاد کی داڑھی چوم کے کہتی ہے سجاد کربلا سے لے کے شام تک سکینہ ایک درد تم سے چھپا کے آئی ہے. میری آخری رات ہے. مجھ سے آج ایک درد سن لے. آج میں ایسے سنانے لگی ہوں جیسے بیٹیاں باپ کو درد بتاتی ہیں. سجاد روک دے سکینہ تو میری بہن نہیں تو میری بیٹی ہے. مجھے سجاد نہ مجھے حسین سمجھ. سکینہ نے سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہتی ہے مجھے تیری غربت کی قسم مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میری آنکھیں اتنی پھٹ گئی ہیں. سجاد انہوں نے مجھے چہرے پہ اتنا مارا ہے. سجاد میری آنکھیں اتنی زخمی ہو گئی ہے. سجاد اب مجھے تیرا چہرہ نظر اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. وہ شب جمعہ چیخے مار کے رونے والوں رو رو کے کہتی سجاد میرا چہرہ بڑا زخمی ہو گیا ہے. حسین کی ماں زخمی تھی. حسین کی بیٹی بھی زخمی تھی. وہ جو حسین کی مادر گرامی زخمی ہوئی اس سیدہ کو ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی. حسین کی بیٹی کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہر موڑ پہ بار بار گرتی. رو رو کے کہتی چچا عباس آنکھیں کھول. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. صرف مجھ سے سن لینا اس بہن اور بھائی کے محبت کی 2 باتیں. سارے رستے بھائی کے ساتھ قید رہی. وہ جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا. وہ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی. یہ جملہ میں نے صرف مصائب میں خطابت میں نہیں پڑھا. ہر موڑ پہ سجاد کہتے تھے اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. وہ جس نے موت کی دعائیں مانگی وہ بازار شام میں زندہ رہا. اور جو زندان میں ریت کے تکیے پہ سر رکھ کے کہتی تھی سجاد پرندے گھروں کو جاتے ہیں کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. وہ جو مدینے جانا چاہتی تھی وہ شام رہ گئی. آج بھی کربلا جاؤ مولا حسین تمہیں زیارت کا موقع دے. میں شب جمعہ دعا دے کے جا رہا ہوں ہر آنکھ کربلا کی زائر بنے. آج بھی مولا حسین کی زری پہ دیکھو. علماء کہتے 3 زیارتیں پڑھنا.
صرف یہاں پر حسین ہی دفن نہیں، اسی زری کے اندر حسین کا اکبر بھی دفن ہے، اسی زری کے اندر حسین کا اصغر بھی دفن ہے۔ علی اصغر کی زیارت بھی پڑھو، علی اکبر کی زیارت بھی پڑھو۔ علماء کہتے ہیں علی اکبر مولا حسین کے پہلو میں دفن ہے، تو ظاہر سمجھتا ہے شاید اصغر دوسرے پہلو میں دفن ہے۔ جاؤ جا کے کربلا میں 5 سال سے حسین کے حرم میں جاتا ہوں، 5 سال سے میں نے علماء سے سنا ہے اصغر حسین کے سینے میں دفن ہے۔ اگر نہیں رو سکے میں زیارت نائیہ سے ایک جملہ پڑھوں، میرا بارہواں امام کہتا میرا سلام اسی معصوم پہ جس کی قبر حسین کی پسلیوں میں ہے، جو آج بھی حسین کی پسلیوں میں مدفن ہے۔ بیٹے کربلا رہ گئے، بیٹی شام رہ گئی، وہ جو باپ کے پہلو میں سوتی تھی، وہ جو باپ کے سینے میں سوتی تھی، وہ جسے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، وہ شام میں رہ گئی۔ آخری رات آئی حسین کی بیٹی کی، رے سے تڑپ کے اٹھی، بھیا سجاد مجھے ایک بار بابا ملا دے۔ مولا سجاد کی آواز ہے سکینہ کیسے منگواؤں؟ فرمایا مجھے بابا کا سر منگوا۔ اتنے دن ہو گئے زندان میں نے بابا نہیں دیکھا، سجاد مجھے بابا کا سر منگوا دے۔ مولا سجاد نے زندان کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، دروگا کو آواز دی تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہتا میری اولاد ہے۔ فرمایا میری بہن بڑی رو رہی ہے، وہ بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ یہ ملعون سپاہی دیکھا تھا تیری بہن تو بہت روتی ہے، کیا دلیل ہے کہ میں سر منگوا دوں تو یہ چپ ہو جائے گی؟ سجاد رو کے کہتے آج کے بعد نہیں روئے گی، آج کے بعد نہیں روئے گی، مجھے کسی طرح بابا کا سر منگوا دو۔ یہ ملعون دیکھا تھا ضرور منگوا دیتے، لیکن سر حسین سے قیمتی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ سر حسین آسانی سے مل جائے گا؟ سر حسین صندوق میں ہے، صندوق ایک کمرے میں ہے، اس کمرے کو تالا ہے، چابی جس سپاہی کے پاس ہے وہ یزید کے حکم کے بغیر دروازہ نہیں کھولے گا۔ صبح دربار لگنے دے، میں دربار میں جا کے تیری درخواست پہنچاؤں گا، پھر وہ حکم دے گا، پھر میں سر حسین لا کے دے دوں گا۔ مولا سجاد دیوار سے پلٹ کے واپس ہے، ریت پہ لیٹی تھی، رو کے کہتی ہے کیا بنا سجاد؟ بابا کا سر آ رہا ہے۔ مولا سجاد رو کے سکینہ کیوں مجھ سے سوال کروا رہی ہے؟ دادی نے حق مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا، دادا نے ممبر مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا، اصغر نے پانی مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا، زینب نے چادر مانگی تھی انہوں نے نہیں دی تھی، مجھ سے بار بار سوال نہ کروا۔ رو کے سے تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی ہے اچھا اگر تو سوال نہیں کرتا پھر میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ زخمی حسین کی بیٹی اٹھی، جو بیٹی والے بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دیا، دیوار پہ سر مارا، سکینہ کا بال سرخ ہوئے لہو سے، رو کے منہ آسمان دے بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر حسین صندوق سے باہر آیا، زندان کی چھت پہ حسین کا سر آیا۔ علی کی بیٹیوں نے سر حسین کو آتا ہوا دیکھا، کسی بی بی نے ہاتھ پھیلائے، کسی نے جھولی پھیلائی، سکینہ زندان کی ریت پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی بابا بلایا بھی میں نے ہے، آنا بھی میرے پاس، بابا ہاتھوں پہ نہ آنا، بابا جھولی میں نہ آنا، بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں، لاج اپنا سر میرے سینے پہ لے کے آ۔ سر حسین بیٹی کے سینے پہ آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لہو صاف کیا، رو کے دی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا لہو اجروں کو میں نہ لاجوں کو ملال۔ بابا آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول، بابا تیری بیٹی تیرے بعد رل گئی۔ ابھی بیٹی باپ سے باتیں کر رہی تھی، یا زینب